وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ ابھی تک آپ نے مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب مظاہری کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے متعلق تیسری قسط آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو اور اپنی قوم کو مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے سمجھایا، لیکن قوم اور آپ کے والد بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ بہت کوششیں کی آپ نے، ان کو سیدھے راستے پر لائیں اور سیدھا راستہ دکھائیں، لیکن وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ اس کے بعد وہ مرحلہ بھی آیا کہ آپ کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنے کا مشورہ دیا گیا۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلاؤ اور تم اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کر سکتے ہو۔ کتابوں میں بات ملتی ہے، 1 مہینے تک شہر کے سارے لوگ لکڑیاں جمع کیے آگ کو دہکانے اور بھڑکانے کے لیے، اور پھر 7 دن تک اس آگ کو بھڑکاتے رہے۔ جب اس کے شعلے بہت اونچے ہو گئے، آسمان سے باتیں کرنے لگے، اور اتنی اونچی وہ آگ ہوئی کہ اگر کوئی پرندہ اس آگ کے اوپر سے گزر کر جاتا تو وہ بھی جل کر خاکستر ہو جاتا۔ اتنی خطرناک اور اونچی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ڈالا جائے؟ شیطان نے مشورہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جھولے میں بٹھا دیا جائے، اور جب آپ بیچ آگ میں پہنچیں تو رسیوں کو کاٹ دیا جائے۔ ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں گر جائیں گے اور ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جھولے میں بٹھائے، اور جب آپ بیچ آگ میں پہنچے تو رسیوں کو کاٹ دیا گیا۔ لوگ تو یہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں گر گئے اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا اور آپ کا نام و نشان اس صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ لیکن میرے دوستو، آگ میں جلانے کی صلاحیت ضرور ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جلا سکتی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو فرشتوں کے مجمع میں ہنگامہ ہو گیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے بڑے ادب کے لہجے میں کہنے لگے، مولا تیرے خلیل کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ اس خلیل کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ اور اس خلیل، یہ ایسا خلیل ہے، ایسا محبوب ہے کہ اس دھرتی پر
اور اس زمین پر خلیل کے علاوہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس محبوب کے ساتھ اور اس خلیل کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ جاؤ، جا کے اگر کچھ مدد کرنا ہو تو ابراہیم کی مدد کرو۔ ہواؤں کا فرشتہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ ابراہیم، اگر آپ حکم دیں تو میں اس آگ کو ہوا میں بکھیر کے رکھ دوں گا۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پانی کا فرشتہ آیا اور اس نے یہ کہا کہ ابراہیم، اگر آپ حکم دیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو ٹھنڈی کر دوں گا۔ حضرت جبرائیل بھی تشریف لائے اور لا کر کہنے لگے کہ ابراہیم، اگر کوئی ضرورت ہو تو کہہ دینا کہ میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اس موقع پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، ابراہیم، اس جبرائیل، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس کی محبت میں اس وقت آگ میں ڈالا جا رہا ہوں، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اسی کی محبت میں سب کچھ برداشت کر رہا ہوں۔ وہ اللہ، وہ تنہا ہے، زبردست قوت والا ہے، غلبے والا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والی اللہ کی ذات ہے۔ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری مدد کے لیے کافی ہے۔ روایتوں میں بات ملتی ہے کہ جب آپ آگ میں ڈالے جا رہے تھے، اس وقت آپ کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ تھے۔ حضرت ابی بن کعب کی روایت کے مطابق، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الشکر ولک الملک۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے، تو تمام نقائص سے، خامیوں سے، کوتاہیوں سے، عیبوں سے پاک اور منزہ تیری ذات ہے، اور یہ ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے، اور تمام تعریفیں تیرے ہی لائق ہیں، اور تیرے ہی لیے شکر ہے۔ یہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت ابراہیم اس صفحہ ہستی سے مٹ گئے، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ لیکن میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے حق میں۔ کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جن رسیوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر آگ میں ڈالا گیا، وہ رسیاں تو جل کر خاکستر ہو گئیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں کتنے دن رہے؟ روایتیں مختلف ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 40 دن اس آگ میں رہے، اور بعض روایتوں میں یہ بات بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ 7 دن اس آگ میں رہے۔ 7 ہی دن کو مان لیا جائے تو اندازہ لگائیے کہ آگ کی ایک چنگاری ہمیں برداشت نہیں ہوتی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 7 دن تک رہے۔ جب وہ پورے اطمینان اور عافیت اور سکون کے ساتھ آگ سے جب باہر آئے تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ ابراہیم، تم نے اس آگ میں اپنے کو کیسے پایا؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، اچھی طریقے سے سن لو، جتنا سکون، جتنی راحت اور جتنی عافیت اور جتنا آرام مجھے ان 7 دنوں میں نصیب ہوا ہے، خدا کی قسم مجھے اتنی راحت میری پوری زندگی میں کبھی نصیب نہیں ہوئی، اتنا سکون مجھے پوری زندگی میں کبھی نصیب نہیں ہوا۔ بہرحال جب آپ آگ سے باہر تشریف لائے، دعوت دین میں مصروف رہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، نار نمرودی سے جب آپ خلاصی اور چھٹکارا پانے کے بعد
اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور ایک آزمائش کا، امتحان کا دروازہ کھول دیا۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے متعلق مزید باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔